الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دنیا نے شروع سے لے کر اب تک بہت سے مشکل ترین فتنے دیکھے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر آنے والا دور گزشتہ دور سے کہیں زیادہ پرفتن نمودار ہو رہا ہے. معاملہ ہمارے اس موجودہ دور کا ہو تو یہاں اب ہمیں وہ تمام پیش گوئیاں جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ہو بہو ایک کے بعد ایک پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کہ جو اپنے آپ میں اہل اسلام اور اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو ان تمام چیزوں سے گزر کر جانا ہے اور ان تمام مشکلات اور فتنوں کو سہ کر اس نے اسلام کی خدمت کرتے رہنا ہے. اور یہ یقیناً درست ہے کہ ہر فتنے کی چاہت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے.
اس کے ذریعے سے اسلام کی ترقی کو روکا جائے. چاروں ناچار وہ شخص جو کہ اس میں مبتلا ہے، شیطان اس کا اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے مختلف طور پر مختلف قسم سے آزماتا ہے، اور وہ شخص کہ جو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے اور وہ خود ایک فتنے کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. ہمارا یہ دور یہاں اگر دیکھا جائے تو ہر طرح کا وہ فتنہ موجود ہے کہ جو ایک ایماندار شخص کو اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا فتنہ ہو، اس پر موجود انٹرنیٹ کا فتنہ ہو، اور اسی سے منسلک دیگر دوسری اشیاء ہوں، وہ تمام کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ایک مومن اور مسلم شخص کو اس کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر لگا دیا جائے. اور یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہر وہ شخص کہ جو کہ مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے اپنے آپ کو مجتہد کر لینا چاہیے. اسے اس کے لیے مکمل طور پر تیاری کر لینی چاہیے کہ کیا کیا کس کس طریقے سے اس کو اس کی اجتماعیت سے اور اس کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے. اور اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان چہروں کو پہچان لے، ان ذریعوں کو دیکھ لے، ان ذرائع پر اپنی نظر ڈال لے کہ جن ذرائع سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے یہ فرما دیا، اور ہمارے لیے یہ ہمارا سب سے اولین سبق ہے جس کو آج دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. اور سورہ آل عمران میں فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من اہل الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے وہ لوگ، وہ گروہ جو اہل کتاب میں سے نکلا ہوا ہے، اس فتنے کے سامنے اگر تم نے سر جھکا دیا، یہاں اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، وہاں نرمی دکھا دی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ وہ فتنہ ہے کہ اگر تم اس کی طرف مائل ہو گئے، یہ ایمان لانے کے بعد تمہیں واپس کفر کی طرف لے جائیں گے، تمہیں واپس دین سے تمہیں نکال دیں گے، تمہارا ارتداد کرا دیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور اے ایمان والو، تم اس کے بعد کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَتُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اس حال میں کہ تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تمہارے پاس مشعل راہ قرآن مجید تمہارے گھروں میں محفوظ ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ اہل کتاب، یہ فتنہ انگیز لوگ کیسے تمہیں کفر کی طرف لے جا سکتے ہیں، کہ کیسے تمہارے ایمان کو تم سے چھین سکتے ہیں. وفیکم رسول، اس حال میں کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. یہ دو چیزیں تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین نے منسلک کر دی ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا، ان میں سے کوئی فتنہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اور اگر تم نے ان کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی
تو یقیناً یہ تمہیں آ دبوچیں گے اور تمہیں اس فتنے کا شکار کر دیں گے جس سے اللہ رب العالمین تمہیں ڈرا رہا ہے۔ اور اس فتنے سے حفاظت کیسے ممکن ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے تھام لے، جس شخص نے اللہ رب العالمین کے راستے کو پکڑ لیا، جو اللہ والا بن کر ہو گیا ہے، اس نے اللہ رب العالمین کو تھام لیا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، یہی وہ شخص ہے جسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ یہ فتنے آئیں گے، یہ تمہارے اوپر نافذ ہوں گے، یہاں تمہیں مشکلات دیکھنی ہوگی، لیکن اگر تم نے اس راستے کو تھامے رکھا، تم نے اپنے نظریے پر نظریں جمائے رکھی، اس مقصد کے حصول کے لیے تم تگ و دو کرتے رہے، تو پھر تم یقیناً اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ صراط مستقیم کی طرف تو تمہیں ہدایت دے دی گئی ہے۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اگر واقعتاً ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کیسے؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دیکھو، کبھی تم انجانے میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جانا، نہیں معلوم کس وقت تمہاری موت لکھ دی گئی ہو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب تم کسی فتنے کا شکار ہو، اجتماعیت سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کے خوف کا تمہارے دلوں سے نکلا جا رہا ہو اور تمہیں موت آ جائے۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس وقت مسلم ہو، یعنی زندگی گزارنی ہی مسلم بن کر ہے۔ اور اے ایمان والو، یہ شیطان مسلسل اس کوشش میں لگا ہے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان لانے کے بعد تمہیں واپس کفر کی حالت میں لوٹا دے، اور اس کفر سے، اس شرک سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین تمہیں راستہ دے رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کو تھامنا کیسا ہے، مَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کو تھامنا کس طریقے سے ہے؟ دیکھو، اس کو تھامنا ایسا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ رسی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں دے دی ہے، اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر تم نے اس رسی کو اجتماعیت کی صورت میں مضبوطی سے تھام لیا اور تفرقے بازی نہ کی، تو یقیناً تم ان تمام شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہو گے کہ جس پر شیطان تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ اور جب تم وہ اجتماعیت بنا ہی چکے ہو کہ جس اجتماعیت سے سب سے زیادہ خطرہ کفار اور شیاطین کو ہے، اس اجتماعیت کے بن جانے کے بعد ولا تفرقوا، اختلاف نہ کرنا، اس اجتماعیت میں افتراق نہ کرنا۔ دیکھو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، تمہیں ان شیاطین نے، ان کفار نے مختلف گروہوں میں ڈال دیا تھا، تم تعصب کا شکار تھے، تم قومیت کا شکار تھے، تم لسانیت کا شکار تھے، تم رنگ اور نسل کا شکار تھے، تم صوبہ پرستی، مادہ پرستی کا شکار تھے، تم وطن پرستی، زمین پرستی کا شکار تھے۔ تمہیں اللہ رب العالمین نے اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تمہیں یہاں لا کر جمع کر دیا، تمہیں ایک نظم میں لا کھڑا کر دیا، تمہیں ایک اجتماعیت عطا کر دی، تمہیں ایک امام کے تحت لا کھڑا کیا،
اور تمہارے دلوں میں آسمان سے اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کر دی. وہ لوگ جو کل ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ لوگ جو جانوروں کی طرح زندگیاں گزار رہے تھے، وہ لوگ جو اللہ رسول کو پہچانتے نہیں تھے، آج اس اجتماعیت کی صورت میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت سے انہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہ وہ رشتہ ہے بھائی کا کہ جو خونی رشتہ نہیں ہے، یہ باپ اور ماں کے ذریعے نہیں بنا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو کہ اسلامی رشتہ ہے، دنیا میں کام آنے والا ہے اور آخرت میں کام آنے والا ہے. اور دیکھو اس بات کو یاد رکھنا، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس اجتماعیت سے قبل، اس پلیٹ فارم میں آنے سے پہلے، ایک امام کے تحت آنے سے قبل تم بالکل جہنم کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے. موت آنی تھی اور تمہیں جہنم میں چلے جانا تھا. اللہ کا احسان ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جہنم کے گھڑے سے بچا لیا، اس جہنم کے گھڑے سے نجات دے دی، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا کر کھڑا کر دیا. اب دیکھو، اس نعمت کا کفر مت کرنا، اس نعمت کی ناشکری مت کرنا، اس نعمت کو اللہ کا احسان سمجھنا، اس اجتماعیت کے لیے دی گئی قربانیوں کی قدر کرنا، اس اجتماعیت کو تم اپنے کندھوں پر لے کر چلنا، یہاں پر دی گئی ہر ذمہ داری کو پورا کرنا، اور وہ عزم جو کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے تیار کر رہا ہے، اس عزم میں کبھی کمی نہیں آنے دینا. اگر تم اسی طریقے سے چلتے رہو گے، امام اور جماعت کے ساتھ منسلک رہو گے، کوئی فتنہ، کوئی طاقت، کوئی تکلیف تمہیں تمہارے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی. لیکن اگر تم نے نظم میں آنے کے بعد، اجتماعیت میں آنے کے بعد، نظریہ جاننے کے بعد، مقصد کو دیکھنے کے بعد بھی مادہ پرستی کی، مفاد پرستی کی، اپنی خاطر اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو کہیں تم خود ایک فتنہ نہ بن جاؤ. اور اگر اس فتنے کی وجہ سے اہل ایمان اور اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک اور برباد کر دے. کیوں ہوتا ہے یہ اجتماعیت؟ اس کا نظریہ، اس کا مقصد کوئی عام مقصد نہیں ہے. ہمارا دعویٰ کوئی عام دعویٰ نہیں ہے. یہ جماعت المسلمین اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہ محلوں کے جھگڑے ختم کرتی پھرے. جماعت المسلمین کوئی حادثاتی طور پر بنائی گئی کوئی تحریک نہیں ہے. جماعت المسلمین لوگوں کو جمع کر کے کسی کے خلاف کام کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. جماعت المسلمین کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے. یہاں پر آنے کا مقصد سیاست کرنا نہیں ہے. یہاں پر رہنے کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہے. یہاں پر رہنے کا مقصد عہدہ اور طاقت نہیں ہے. جماعت المسلمین عمل کرنے کا نام ہے. جماعت المسلمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے. کہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے کہ اس قرۂ ارض پر پوری جگہ آپ چراغ لے کر ڈھونڈے، ایسی دعوت آپ کو کہیں نہیں ملنے والی. اور اگر اس دعوت کو جاننے کے باوجود ہم محض اپنی خاطر اس جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو ہم اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ٹھہرا دیے جائیں. اور وہ لوگ کہ جو جماعت المسلمین میں موجود ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہیں، وہی در حقیقت فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کی تشریح قرآن مجید میں کچھ یوں فرمائی سورہ حج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ لوگ، لوگوں میں سے وہ لوگ
جو عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں لیکن اس عبادت میں خلوص نہیں ہے، اس عبادت میں اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرنے کا مقصد نہیں ہے، وہ عبادت اللہ رب العالمین کی ہاں قبول نہیں کی جا رہی ہے۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کنارے پر رہ کر عبادت کر رہے ہیں، جو محض عیدین کے مسلم بنے ہیں، جو محض جمعہ ادا کرنے کے لیے مسلمین بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہ جو محض عیدین پر آئیں یا جمعے میں شرکت کریں اور عبادت اللہ رب العالمین کی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اصابتہم خیر اطمأن بہ، اگر انہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہے، انہیں کوئی خیر پہنچ جاتی ہے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اگر امیر نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا، انہیں کچھ عطا کر دیا، انہیں کوئی طاقت دے دی، انہیں کوئی عہدہ دے دیا، تو وہ جماعت اور وہ امیر ان کے لیے سب سے بہترین لوگ بن جاتے ہیں۔ لیکن ہر کسی کے ساتھ یوں نہیں ہوتا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیے جائیں یا ان کی موجودگی میں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، انقلب علی وجہہ، وہ فوراً اپنے چہرے کے بل واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس اجتماعیت کے وسط میں نہیں کھڑے ہوئے، وہ اجتماعیت کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب کبھی کسی بھی قسم کی کوئی ہوا چلتی ہے تو خبر ملتی ہے کہ وہ اجتماعیت کو خیرآباد کہہ چکے ہیں۔ اور اس اجتماعیت کا وصف کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یہ تیتر اور بٹیر کا کام نہیں چلنے والا۔ ایمان والو، اگر تم واقعتاً مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسے کام نہیں چلے گا کہ فلاں بھی صحیح ہے اور فلاں بھی صحیح ہے، کلمہ پڑھ لو اور سب جنتی بن جاؤ، جماعت المسلمین کے ساتھ بھی نمازیں ادا کر لو اور دوسرے توحید پرست جو ان کی نظر میں ہے ان کے ساتھ بھی چلتے رہو، یہ کام نہیں چلنے والا، یہ فتنہ نہیں بڑھنے والا۔ اس فتنے کو اپنے پاؤں سے کچل دو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام کے وسط میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، امام اور جماعت کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا۔ اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کہ شیطان ہے جو الگ الگ صورتوں میں تمہارے سامنے نمودار ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم الگ الگ قسم کے فتنے الگ الگ صورتوں میں دیکھتے ہیں، لیکن سب فتنوں کا غور کریں مقصد ایک ہوگا، کیا اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، جماعت کی جڑیں کھوکھلی کی جائے، امام کے اوپر اٹیک کیا جائے اور جماعت کو ختم کرنے کی سازش کی جائے۔ یہ فتنے اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے کنارے کھڑے ہوں گے، اجتماعیت کے کنارے پر عبادت کریں گے تو ہم اس فتنوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس اجتماعیت کو نقصان باہر کی طاقتوں نے اتنا نہیں پہنچایا جتنا نقصان اس اجتماعیت کو اندرونی طاقتوں نے پہنچایا۔ اور اگر ہم واقعتاً آج سے اس بات کا عزم کرنے کو تیار ہیں کہ ہم اس اجتماعیت کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، ہم اسلام کی نشر و اشاعت چاہتے ہیں، ہم اس دنیا پر اللہ کا کلمہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر اللہ کے قوانین کو ہم مکمل طور پر اس کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر محض اللہ والے ہو اور اللہ کا نام ہو، اس کی زمین ہے، اس کی حاکمیت ہو، تو ہم
ان چہروں کو شناس لیں کہ جو فتنوں کی صورت میں الگ الگ طریقوں سے آتے ہیں، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اگر ہم اس اجتماعیت سے منسلک ہیں تو جماعت المسلمین ہر قسم کی شخصیت پرستی کو ختم کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ یہاں پر موجود ہر شخص ایک عام مسلم ہے، اور جو چیز وہ بیان کرے گا اس کی پشت پر وہ قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرے گا۔ ذہنی علم، ذہنی اختراع، اپنا فہم لا کر اگر مسلمین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اس سے محتاط رہیں، اس سے ہوشیار رہیں۔ تبھی فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس امت کے حالات کا بخوبی اندازہ تھا آپ کو، اور آپ نے ان حالات کو بیان الگ الگ جگہوں پر فرما دیا کہ ایمان والے اس سے محفوظ رہ سکے۔ مسند احمد میں ہیں، مسند بزار میں ہیں، حسن سند کے ساتھ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اخفف علی خوفا من بعدی، یوں تو میرے بعد بہت سے فتنے آنے والے، ہر فتنہ آنے والے سے زیادہ کٹھن اور مشکل آنے والا، طرح طرح کے فتنے نمودار ہونے والے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت پر جو سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ کیا فتنہ ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کل منافق علیم اللسان، ہر اس منافق کے فتنے سے کہ جو چرب زبان ہے، جو اس کی زبان بہت چلتی ہے، جس کے پاس علم بھی موجود ہے، اس علم کے ذریعے سے الگ الگ ہتھ کنڈوں سے وہ مسلمین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نفاق میں مبتلا ہے، آدھا یہاں چلتا ہے آدھا باہر چلتا ہے، یہاں رہ کر مسلمین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ علیم اللسان، اس کے پاس زبان موجود ہے، اس کے پاس ایسے بیان موجود ہیں کہ وہ مسلمین کو دلائل دے کر بظاہر ان کو اس اجتماعیت سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے سب سے زیادہ خوف اس امت پر اس چرب زبان منافق سے ہے کہ جو مسلمین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، لوگوں میں سے وہ شخص جو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہا ہے، کس حال میں کہ اس کے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے، اور لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کے معاملے میں تم سے لڑ رہا ہے، اس شخص سے محتاط رہو، کیونکہ وہ شخص خود بھی گمراہ ہے اور تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور ان فتنوں کے لیے جو حل ہے، ان فتنوں کے لیے جو بچاؤ ہے، ان فتنوں سے اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے، یقیناً اگر اللہ رب العالمین نے یہاں ایسے دشوار کن فتنے چھوڑے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور مسلمین کو اس سے بچانے کی سبیل بھی دی ہے، جو کہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ ایک سبیل ہے اجتماعیت، اور اجتماعیت کے ساتھ اس کا امام، یقین مانے یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں اور ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ فتنے ایسے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بے شک ان امتکم ہذہ جعل عافیتھا فی اولھا، یہ جو تمہاری امت ہے اس کے ابتدائی دور میں اللہ رب العالمین نے خیر اور بھلائی رکھی ہے، جو اس کا ابتدائی حصہ ہے وہاں اللہ رب العالمین کے اہل ایمان لوگ موجود ہیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی برکتیں موجود ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے خیر اور بھلائی رکھی ہے۔
وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، لیکن اس امت کا جو آخری دور ہے اس میں آزمائشیں ہوں گی، اس میں مشکلات ہوں گی، اس میں طرح طرح کے فتنے ہوں گے، اس میں ایسے معاملات ہوں گے جن کا تم انکار کر دو گے، جو تمہیں باطل معلوم ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَتَجِيءُ الْفِتَنُ، میری اس امت میں میرے بعد فتنے ہی فتنے آئیں گے، يُرَقِّقُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، ہر آنے والا فتنہ گزشتہ فتنہ سے کہیں زیادہ بڑا اور کہیں زیادہ دشوار کن ہوگا۔ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ، جب کوئی فتنہ آئے گا مومن اس فتنے کو دیکھے گا تو وہ کہے گا ہادِهِ مُهْلِكَتِي ہادِهِ مُهْلِكَتِي، یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا، یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا۔ ثم تنکشف، پھر وہ فتنہ وہاں سے لوٹ جائے گا۔ ثم تجیء الآخر، اس کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا۔ فیقول المؤمن ہادِهِ، مومن پھر پکارے گا یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا، یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا۔ ایک کے بعد ایک فتنہ نمودار ہوگا، اور یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اس دور میں اپنی اس اجتماعیت میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ دبتا ہے اور دوسرا فتنہ سر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گزشتہ فتنہ کم مشکل ہوتا ہے، آنے والا فتنہ کہیں زیادہ دشوار کن ہوتا ہے۔ ایک فتنہ نکلتا ہے کہ جو محض قرآن مجید کی بات کرتا ہے وہ محض قرآن پر چلنے کی بات کرتا ہے۔ ایک فتنہ نکلتا ہے جو ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے۔ ایک فتنہ نکلتا ہے جو عذاب قبر کا انکار کر دیتا ہے۔ کچھ فتنے نکلتے ہیں جو قرآن اور حدیث دونوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس اجتماعیت میں کبھی فتنے نکلتے ہیں جن کے اختلافات امیر سے ہوتے ہیں۔ امیر کو بدلو، امیر کو ہٹا دو، اس اختلاف کی وجہ سے وہ اجتماعیت چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا فتنہ نکلتا ہے جو امیر اور اجتماعیت دونوں کو غلط کہہ دیتا ہے اور تمام لوگوں کو صحیح قرار دیتے تھا۔ یُرَقِّقُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، ایک فتنہ آنے والے فتنے سے کہیں زیادہ بڑھ کر آ رہا ہے، اور مومن کے لیے ہر فتنہ ہلاک انگیز ہے، اسے اس سے بچنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بچاؤ بتایا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُهْدِيَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةَ، آگے آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے، ان فتنوں سے بچا رہے، اور وہ یہ چاہتا ہے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، بایا امامن فآتاہ حقہ، اسے چاہیے جس امام کی وہ بیعت کر چکا ہے اور آتا یدہ صفقتہ وثمرۃ قلبہ، اس نے اپنے ہاتھوں کو اس امام کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، دل جمی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ۔ فآتاہ حقہ، اسے چاہیے وہ اپنے اس امام کا حق ادا کرتا رہے۔ یہ وہ بیعت ہے کہ جو دل کے ساتھ ہو رہی ہو، جس میں خلوص ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی شامل ہو۔ اس بیعت، یہ وہ بیعت نہ بن جائے کہ ہاتھ امیر کے ہاتھ میں ہے لیکن دل امیر کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ، یہ عہد وہ عہد نہ بن جائے کہ جہاں پر اطاعت امیر پر وہ انشاءاللہ کہہ رہا ہو اور پیٹھ پیچھے اسی امیر کی کاٹ کر رہا ہو۔ یہ فتنہ کہیں اس کے لیے وہ فتنہ نہ بن جائے جس کے لیے مومن کہے ہادِهِ مہلکتی ہادِهِ مہلکتی، کہ یہ میرے لیے ہلاک انگیز ہے، یہ میرے لیے ہلاک انگیز ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بادر الاعمال، جتنے ہو سکے اعمال میں سبقت کر جاؤ،
نیکیوں میں بڑھ جاؤ، اپنے پلڑے کو بھاری کر لو. ان بین یدی الساعۃ فتنۃ کقطع اللیل المظلم، بے شک قیامت آنے سے قبل ایسے فتنے آنے والے ہیں جو کہ اندھیری رات کی ٹکڑیاں معلوم ہوں گے. وہ اندھیرا بچھا دیں گے، اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، کفار کو چاہے کتنا ہی برا معلوم ہوتا رہے. اور فرمایا کہ وہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں تاریکی کو، اگر ہماری یہ الیکٹریسٹی ختم کر دی جائے، یا یہاں ہم دیکھتے ہیں جب لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو انسان کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا اپنا، اگر اس کے پاس روشنی نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال بیان کر رہے ہیں، قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہیں، ایک کے اوپر ایک موجود ہے، اندھیرا ختم ہونے والا نہیں ہے. اور ایسے فتنوں سے تم کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہو؟ یصبح الرجل مؤمن، آدمی صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے. دن بھر وہ جب گھر سے باہر رہے گا، اس کی اٹھک بیٹھک ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گی جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تطیعوا فریقا من اہل الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے. اور یہی چیز اس حدیث کی تشریح کر رہی ہے. یصبح الرجل مؤمن، انسان صبح اس حال میں کرے گا وہ مومن ہے، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، پورا دن ایسے فتنوں کے ساتھ گزرتا رہے گا. یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے وہ ایمان کا انکار کر دے گا، وہ کافر بن جائے گا، اس کا ایمان اللہ رب العالمین اٹھا لے گا. وَيُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنٌ وَيُصْبِحُ کافر، رات اس حال میں کرے گا کوئی شخص کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کی پوری رات ایسے فتنوں کے ساتھ گزرے گی، ایسے شر انگیز لوگوں کے ساتھ ہوگی جو اس کے دماغ کو تبدیل کریں گے. وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ شخص کافر ہو چکا ہو. یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی دونوں جگہ پر فساد برپا ہو چکا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جو فتنوں کا شکار نہ ہو، چاہے زمینی بات ہو یا سمندر کی بات ہو، آبی جگہ ہو یا پھر خشکی کی جگہ ہو، ہر جگہ فساد پھیل چکا ہے. کیوں؟ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو کہ وہ آگے بھیج چکے ہیں. ان کے اعمال، ان کی بدعمالی کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر طرح طرح کے فتنے نمودار کر رہا. اور فرمایا اس فتنے سے بچنے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے. جن کے عقائد مضبوط ہوں، جن کے نظریات پختہ ہوں، جن کے مقاصد موجود ہوں، جن کے پاس راستہ ہو، جن کو منزل مقصود دکھائی دے رہی ہو، اور جو اپنے عزم میں پختہ ہو، یقیناً وہ لوگ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتے. مستد احمد میں ہیں، مستد بزار میں ہیں، طبرانی کبیر میں ہیں، صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ، کہتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور آپ نے آسمان کی طرف چہلا کر کے یہ کہا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت،
اللہم ہل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اے اللہ کیا میں نے تیرے احکامات کو پہنچا دیا۔ فقام عمر بن خطاب وکان رجلا اواہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں بڑے نرم تھے، شیطان کے لیے بڑے سخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان کا دل پگھل جاتا تھا، آنسوؤں سے رونا شروع ہو گئے۔ دونوں زانو آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا رسول اللہ قد بلغتا وحرستا وجہدتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم راضی ہیں اس بات پر آپ نے پہنچایا ہے کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین، ہم راضی ہیں اس بات پر کہ ہمارے نبی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہیں اس بات پر، ہم خوش ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہماری یہ دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً آپ پہنچا چکے ہیں، آپ ہمیں فتنوں کے خلاف تیار کر چکے ہیں، آپ ہماری خیر خواہی کر چکے ہیں، اللہ کی قسم آپ اپنا فریضہ ادا کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَ النَّاسُ عَلَى زَمَانٍ يُظْهَرُ الْإِيمَانُ وَيُرَدُّ الْكُفْرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، یقیناً لوگوں پر وہ زمانہ جلد آنے والا ہے کہ جب ایمان کا بول بالا ہوگا، جب ایمان تمام تر فتنوں کو ختم کر ڈالے گا، یہاں تک کہ کفر اپنے مخصوص علاقوں تک محدود ہو جائے گا، وہیں پر لوٹ جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے ایسے لوگوں کو وہاں بھیجے گا، یقرؤون القرآن ویعلمونہ ویتعلمونہ، جو قرآن مجید پڑھا کریں گے، قرآن کی تعلیم خود حاصل کیا کریں گے اور قرآن کی تعلیم وہ دوسروں کو دیا کریں گے۔ لیکن آپ نے سنا کہ علم کس قدر ضروری چیز ہے، آپ نے سنا کہ اس منافق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کر گئے ہیں، جو علیم اللسان ہے، علم والا ہے، چرب زبان ہے، اور یہاں فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کر دیں گے قد قرأنا قد علمنا، ہم نے سب پڑھ لیا، ہم نے سب سیکھ لیا، ہے کوئی جو ہم سے بات کرے؟ ہم ہیں جو سب سے بڑے علامہ ہیں، ہم ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، اور وہ علم کو ہضم نہیں کر سکے۔ اور جب علم بدہضمی شروع کر دے تو انسان اپنے پڑھائے ہوئے پہلے سبق کو بھول جاتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو علیم اللسان بن جائیں، چرب زبان بن جائیں، علم کی بدولت لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں ادا کر رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، هل اولئک فی خیر، کیا ایسے لوگوں میں کوئی بھلائی ہوگی؟ کیا ایسے لوگوں میں کوئی خیر ہوگی جو یہ تکبر کرے کہ ہمیں سب آتا ہے، ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خطرناک لوگ، اتنے شر انگیز لوگ، اتنے فتنہ انگیز لوگ، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ کون لوگ ہیں جو اس قدر اسلام کو نقصان پہنچائیں گے؟ آپ نے فرمایا اولئک منکم، وہ تم ہی میں سے ہوں گے، ان کے چہرے کا نور دیکھ کر تم متاثر ہو جاؤ، ان کے بیانات دیکھ کر تم ان کی طرف لچکدار بن جاؤ، ان کی چہروں کی داڑیاں دیکھ کر تم ان کی طرف رغبت حاصل کرو گے۔ وَأُولَئِكَ وَقُودُ النَّارِ، لیکن سن لو یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں، جو تمہیں اسلام میں آ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تمہیں فتنے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کل اجتماعیت کی دعوت دیتے تھے،
ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے، امت واحدہ بنانے کا تصور قائم کرتے تھے، آج ان کے لیے سب صحیح ہو گیا۔ آج کلمہ پڑھ لو اور جنت میں چلے جاؤ، جماعت المسلمین اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ اور وہ لوگ جو بیرونی طاقتوں سے گھبرا کر اندرونی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمین کے لیے اس بات کا سبق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اپنے آپ میں محتاط ہو جائیں، اپنے لیے ان چیزوں کو مشعل راہ بنا دے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے محض دو کام کرنے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ منسلک رہنا ہے اور اس اجتماعیت کے امام کی خیر خواہی کرنی ہے، چاہے تم پر کوئی بھی امیر بنا دیا جائے۔ ابن ماجہ میں ہے مقدمے میں، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن حبان میں ہے، صحیح سند کے ساتھ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ وموعظۃ بلیغہ، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور بہت بلیغ نصیحتیں کی، دلوں میں اتر گئی۔ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی بچھڑنے والا اپنی آخری وصیتیں کر رہا ہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے آپ ہمیں کچھ جامع نصیحتیں کر جائیں۔ آج یہ نصیحتیں آپ کے سامنے دوبارہ دہرائی جا رہی، وہ نصیحتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتا کر گئے تھے، وہ آخری نصیحتیں جو آپ نے بچھڑنے سے پہلے فرمائی تھی، یہ جامع نصیحتیں ہیں جس پر اگر ہم اپنے آپ کو پابند کر لیں ان فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہیں۔ آپ نے فرمایا علیکم بتقوی اللہ، دیکھو سب سے پہلے تم پر اللہ کا تقوی لازم ہے۔ آپ نے سنا ابتدا میں من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کو تھام لیا اسے صراط مستقیم دے دیا گیا۔ اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آپ کی آخری نصیحت ہے علیکم بتقوی اللہ، دیکھو تم پر اللہ کا تقوی لازم ہے۔ اور فرمایا وعلیکم السمع والطاعہ، دیکھو تم پر امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم کر دیا گیا۔ اگرچہ ان تعمر عبدا حبشیا، تم پر کوئی حبشی غلام امیر بنا دیا جائے۔ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ جس کا سر کشمش کے برابر، جو لولا ہو لنگڑا ہو حبشی غلام ہو، اگر وہ تم پر امیر بنا دیا گیا ہے، علیکم السمع والطاعہ، دیکھو امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص جیے گا زندگی گزارے گا، ان قریب وہ اس دنیا میں اس امت میں بے تحاشا اختلاف دیکھے گا، کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا، الگ الگ قسم کے فتنے اور الگ الگ قسم کی مشکلات کو دیکھے گا۔ ان فتنوں کے دور میں، اس اختلاف شدید کے دور میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، دیکھو تم میری سنت پر کاربند رہنا، تم میری سنت پر چلتے رہنا۔ کیا سنا آپ نے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کتاب اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور آپ کی آخری نصیحت
کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا، امیر کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا. اور دیکھو اختلاف شدید میں، اختلاف کثرت میں تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام لینا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو میرے خلفائے راشدین ہیں تم ان کی پیروی کرنا، ان کی چیزوں کو تم پکڑ لینا. عزو علیہا بالنواجذ، ان سنتوں کو، ان نصیحتوں کو اپنے دانتوں سے تھام لو. اور دیکھو انما المؤمن کالجمل الانف، مومن تو نکیر ڈلے اونٹ کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ نکیر ڈلا اونٹ. حیث ما قیدا انقادا، جہاں کہیں اس کا مالک اسے پھیر دے وہ وہیں پھر جاتا ہے. مومن ضدی نہیں ہوتا، مومن ہٹ درم نہیں ہوتا، مومن سرکش نہیں ہوتا، مومن اللہ کا غدار نہیں ہوتا، مومن امام کا غدار نہیں ہوتا، مومن نکیر ڈلے اونٹ کی مانند ہوتا ہے. جہاں کہیں اس کا امام اسے لے جاتا ہے وہ وہیں چلے جاتا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں جاتا، وہ ضد اور ہٹ درمی پر کھڑا نہیں ہو جاتا. ہر وہ شخص کہ جو اس اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہے، جس نے اپنے ہاتھوں کو امام کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو ذہن نشین کر لے جو صحیح بخاری میں ہے، الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. یہاں خیر خواہی عامت المسلمین کی بھی کرنی ہے اور مسلمین کے امراء کی بھی کرنی ہے. آپ ان لوگوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو اپنے امام کے خیر خواہ نہ ہو، وہ لوگ جو اپنے امام کی مخالفت کریں، وہ لوگ جو اپنے قائد کی کاٹ کریں؟ کیا ہم ان سے اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ کریں گے، کہ وہ یہاں پر دین کی سر بلندی کے لیے کام کریں گے، وہ یہاں پر دین کی نشر و اشاعت میں اپنے کردار کو ادا کریں گے؟ یہ دونوں چیزیں کہ جو لوگ جماعت المسلمین کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس حصار کے وسط میں کھڑے ہوں اور اپنے امام کے شانہ بشانہ موجود ہوں. وہ بیعت جو ان سے اسلامی طور پر لی جا رہی ہے اس کا وہ حرف بحرف حق ادا کرتے ہوں. اور فرمایا مصطلح حاکم میں صحیح سند کے ساتھ، ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس پر کبھی بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا مومن خیانت نہیں کر سکتا. اگر ان تین باتوں میں کسی ایک بات پر بھی وہ خیانت کرے تو یقیناً وہ شخص اپنے ایمان کے دعوے کا دوبارہ محاسبہ کرے. لا یغل علیہن قلب مؤمن، ان تین باتوں پر مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کرے گا. سب سے پہلی بات اخلاص العمل للہ، کہ اس کا خالص عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہا. جو کوئی کام کیا جا رہا ہو اگر اس میں نیت اللہ کی خوشنودی ہے وہ کام پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والا. اگر اس میں لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کی تعریف اور لوگوں میں چرچا کرنے کی نیت ہوگی وہ کام ختم ہو جائے گا، وہ کام وہیں رک جائے گا. سب سے پہلا کام اخلاص العمل للہ، کہ وہ خالص عمل اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہو. اور دوسری چیز والطاعت لذوی الامر، جو بھی امیر اس پہ بنا دیے جائیں، جو بھی عمرہ اس پر بنا دیے جائیں، چاہے وہ اس کے چھوٹے سے گاؤں کا ایک امیر ہو یا اس پر بنایا گیا مرکزی امیر ہو، والطاعت لذوی الامر، وہ ان عمراء کی اطاعت کرتا ہو. ولزوم جماعت المسلمین، اور وہ جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہے، جماعت المسلمین کے ساتھ منسلک رہے. یہ تینوں چیزیں جو شخص اس پر حرف بحرف عمل کر لے یقیناً وہ شخص کبھی فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتا. ہم اپنے نظریے کو، اپنی تعلیمات کو، اپنے گزشتہ اسباب کو واپس دہرا کر دیکھیں کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں،
ہمارے عزائم کیا ہیں، ہمارا دعویٰ کیا ہے اور اس پر ہمارا عمل کیا ہے۔ اگر اس اجتماعیت میں رہتے ہوئے ایک شخص اپنے بالوں کو سفید کر چکا ہے اور اسے اس جماعت کا مقصد معلوم نہیں ہے تو پھر ہمیں افسوس ہے۔ اور وہ نوجوانان کہ جو اس اجتماعیت کے ساتھ عدم کے ساتھ منسلک ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہیں کس راستے پر چل کر کس منزل کو حاصل کرنا ہے، تو پھر ہم اپنی ڈائریکشن کو درست کر لیں۔ وہ لوگ جو امام اور جماعت کے ساتھ رہتے ہوئے اس اجتماعیت کی ترقی چاہتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تمام کتب کو مطالعہ کریں، ان اسباب کو پڑھیں کہ جس کی وجہ سے اس اجتماعیت کا احیاء کیا گیا، اور اپنے بزرگوں سے مشعل راہ لیتے رہیں، ان سے ہدایت لیتے رہیں۔ وہ بزرگان ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں اور وہ نوجوانان اس اجتماعیت کا کام کرتے ہوں، تو یقیناً پھر ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے جماعت المسلمین کا احیاء کر دیا اور ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے اس طریقے سے کام لینا چاہتا ہے جو اس سے قبل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل ایمان سے لیا گیا، بشرط کہ ہم ان عزائم پر واقعتاً اس پختگی کے ساتھ کھڑے رہیں کہ جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔